بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 7430 اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا کہ تم اس کی طرف دیکھو جو مال اور جمال میں تم سے کم تر ہے، جو فائنینشلی تم سے کم تر ہے، تم سے ڈاؤن ہے، اس کی طرف دیکھو۔ جو خوبصورتی میں تم سے کم ہے اس کی طرف دیکھو۔ اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتیں زیادہ دی ہیں، اس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ کس کی طرف دیکھو؟ جو مال میں تم سے کم تر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر بہت نعمتیں کی ہیں، جب اپنے سے کم کی طرف دیکھو گے۔ اگر اپنے سے زیادہ کی طرف دیکھو گے تو پھر سمجھو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر انسان شکر نہیں کر سکتا، اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو وہ کیا سمجھے گا؟ حقیر سمجھے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سے زیادہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس تو 2 مکان ہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس ایک دکان ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں کی مارکیٹ ہے، اس کے پاس پلازا ہے، اس کے پاس فلاں سوسائٹی میں بنگلہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہی اس کو ٹینشن ہے، یہی پریشانی ہے کہ میری آمدنی 50,000 ہے اور فلاں شخص تو 50 لاکھ کما رہا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جو اس کے پاس نہیں ہے اس کو لینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور پھر اسی لگن میں اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی نعمت جو اس کے پاس ہے اس پر شکر نہیں ادا کر سکتا، پھر ٹینشن، پریشانی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنے زیادہ ہے، فلاں کے پاس اتنے بنگلے ہیں، فلاں کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو انسان پریشانی میں رہتا ہے، اور پھر اس کے دل میں دوسروں کے خلاف بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے، کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ان سے حسد بھی کرنا لگتا ہے۔ تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو۔ اگر تمہارے پاس مکان ہے تو اس کی طرف دیکھو کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ تمہارے پاس اپنا مکان ہے، وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کی طرف دیکھو کہ جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ مال ہے کہ ماہانہ تمہیں جو آمدنی ہو رہی ہے اس سے تمہارا گزر بسر ہو رہا ہے، تو ان کی طرف دیکھو کہ جن کا گزر بسر ہی نہیں ہو رہا۔ اگر تم 3 ٹائم کھاتے ہو تو اس کی طرف دیکھو جو 2 ٹائم کھاتا ہے، یا اس کی طرف دیکھو جس کو کھانے کو مل ہی نہیں رہا۔ جب ہم ایسے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت کرم ہے اور تیرا بہت فضل ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پریشانی سے بچنے کے لیے ایک بہترین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم ہے، تم پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے نعمتوں میں بہت زیادہ ہے۔ جب اپنے سے بڑے کی طرف دیکھیں گے جس کے پاس نعمتیں اور مال و دولت زیادہ ہے تو پھر انسان پریشان رہتا ہے، اور آج پریشانی یہی ہے کہ فلاں ملینر ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر انسان جو کچھ ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔